السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم 3 آیات کریں گے۔ معذرت، پچھلے کافی طبیعت خراب رہی میری، مسلسل شدید نزلہ اور اس کی وجہ سے دونوں نوسٹلز بلاک تھے اور پھر اس کی سی ٹی اسکین اور اس میں مصروف رہا۔ الرجی اتنی شدید تھی کہ بالکل بھی اے سی ہوا باہر بہت مشکل ہو رہی تھی، پر الحمدللہ اب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے آج بھی اور کل بھی۔ کوشش کروں گا میں کہ مزید 2 دن بھی ہو جائے، کیونکہ میں نے دعا کیجیے گا، عمرے کا ویزا اپلائی کیا ہے، اللہ کرے اپروو ہو جائے، تو اگر ہو گیا تو چلے جاؤں گا اگلے 4 دن میں، یعنی 4 آف میں، نہیں ہوا تو پھر ادھر ہی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحج اشہر معلومات، بات شروع ہو رہی ہے جی۔ الحج مبتدا ہے، معرفہ ہے۔ الحج، حج کیا ہے؟ اشہر معلومات۔ شہرن کی جمع شہرن بھی ہوتا ہے اور اشہرن بھی، مہینے۔ تو شہرن کی جمع کیا ہے؟ مہینے، اور معلوماتن کی جمع کیا؟ معلوماتن۔ تو حج کیا ہے؟ جانے ہوئے مہینے، وہ مہینے جو ہم جانتے ہیں، یعنی وہ اسپیسیفک مہینے ہیں۔ اس کی تفسیر، اس کی تفصیل جو مسائل ہیں وہ آپ انشاءاللہ جانتے ہیں۔ ہم جب تفسیر اس کی دیکھیں گے تو اس کی میں یہ جو حج کے اسپیشلی جو پورا ٹاپک ہے نا، اس کو میں چھوڑ دوں گا، اس کی تفسیر نہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ بالکل ٹپیکلی ایک فقہی مسائل ہیں اس کے اندر سارے۔ اسی طرح جو بھی کوئی ایسی آیات ہوں گی جن کی بالکل ٹپیکل فقہی مسائل ہوتے ہیں نا، جو ہم خالی تفسیر پڑھنے سے نہیں سمجھ سکتے، میں اس کو سکپ کر دوں گا۔ جس کے بعد بھی کوئی سوال ہوگا، صاحب ذرا علماء اور مفتیان اویلیبل ہیں، آپ ان سے اس میں تفصیل طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو صرف تفسیر پڑھنے سے بھی سمجھ نہیں آتے، علماء کی مجلس میں جانا پڑتا ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو الحج اشہر معلومات، تو حج کیا ہے؟ یعنی اس میں بیسیکلی بتایا گیا کہ وہ جو حج کا احرام کس مہینے سے آپ باندھ سکتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کو پوری تفصیل آگے اویلیبل ہوگی تفسیر میں۔ آگے کیا ہے جی؟ فمن فرض فیہن الحج، ہاں جی، فمن فرض فیہن الحج۔ اب بتا دیا گیا الحج اشہر معلومات کہ حج کیا ہے؟ جانے ہوئے مہینے ہوئے ہے۔ فمن فرض، من بیسیکلی تو ترجمہ ہوتا ہے کون، سو من فرض، فرض فعل ماضی، فرض ضاد مادہ، یعنی فرض کر لینا، واجب کر لینا۔ فمن فرض، اس کا فاعل کون ہو گیا؟ وہی من فرض، جس نے کیا کر لیا؟ جس نے فرض کر لیا، واجب کر لیا۔ مراد یہ ہے کہ جس پر حج لازم ہو گیا اور جب وہ کرنے جا رہا ہے اس طرح سے، یعنی فرض تو اللہ نے کر دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے فرض کر لیا، اپنا ارادہ کر چکا ہے، اس نے پلاننگ شروع کر دی ہے۔ فمن فرض، جس نے فرض کر لیا، کیا کر لیا؟ کب؟ فیہن، کب؟ نہیں کب؟ جمع، فیہن، ان مہینوں میں اس نے جانے کا پلان کیا۔ فمن فرض فیہن کیا؟ الحج، حالت نصب، یہ مفعول ہے فرض کا۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان میں حج کا ارادہ کر لیا، اپنے پر فرض کر لیا، واجب کر لیا۔ آگے کیا ہے جی؟ ولا فلا رفث ولا
فسوق ولا جدال فی الحج. ہاں جی، فمن فرض فیہن، اب یہ شرط بن گیا نا، قاعدہ لگا دیا گیا. جس نے واجب کر لیا فیہن الحج، حج کو ان میں، اب وہ کیا کرے؟ اب یہ جواب آیا اس کو کہ اب اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں بڑی اسٹرکٹ قسم کی. ایک تو جو وہ ہیں، ایک یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے حج کی قبولیت کے لیے. دیکھیں سارے اعمال پورے کر لیے، مناسک پورے کر لیے، لیکن یہ کام کرتے رہے تو حج ختم ہو گیا. پھر انشاءاللہ تفسیر میں ایک ایک لفظ کی دیکھیں کہ کیا کوئی وہاں مزید وضاحت ہے یا نہیں. لا رفث. اچھا اب یہاں قاعدہ دیکھنا آپ نے، وہی لا الہ والا، کہ لا کے بعد تنوین نہیں آ رہی ہے، سنگل حرکت ہے اور حالت نصب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ورڈ کی کمپلیٹ نفی کی جا رہی ہے. یعنی لا الہ، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے. اب لا رفث، کسی قسم کی کوئی فحش بات، کسی بھی قسم کی کوئی فحش بات. ولا فسوق، کسی بھی قسم کی کوئی نافرمانی، فسوق نافرمانی. ولا جدال، کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا. اب جدال ان کا ترجمہ مختلف ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں جو تو میں ہوتی ہے نا، کراس ٹاکس، اس کو بھی جدال میں سورہ مجادلہ اسی طرح ہے نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ وہ جھگڑ تو نہیں رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ بحث کر رہی تھی. آپ سے وہ بحث کر رہی تھی اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا مدعا پیش کرنے کے لیے. تو وہ کیا تھی؟ بحث تھی. اور وہ بحث ایسی جیسے دو بندے آپس میں ایسے بات کرو، پتہ چلے یار بڑی لڑائی ہو رہی ہے. لڑائی سے مراد ایک ہاتھا پائی ہوتی ہے. تو دیکھیں وہ تو بہت دور، تو میں بھی منع کر دی گئی. بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر کہ دیکھیں ہمیں 3 کام منع کیے گئے، کیونکہ یہ سارے کام صبر سے ریلیٹ کر رہے ہیں. سبھی کام ہم نے ہر کام پہ صبر کرنا ہے. میں ایک دفعہ عمرہ کر رہا تو وہ صحیح کر رہے تھے نا، تو صحیح کرتے ہوئے پیاس لگی، گرمی کا مہینہ تھا، تو وہ آب زمزم کی جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہاں میں گیا تو پانی لینے کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو پھر وہاں ہی ہوتا ہے، لوگ جناب کو موقع ہی کوئی نہیں دے رہا. ایک بابا جی ادھر سے گزرے، مجھے غصہ آ گیا تو میں تھوڑا سا یعنی اونچا بولا، بھائی میں نے بھی پانی پینا، صرف تم نے تو نہیں پینا. تو وہاں میں آپ کو ریل بتا رہا ہوں، فوراً میرے ذہن میں کلک ہوا کہ یہی تو منع کیا ہے. وما تفعلوا من خیر، اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. وما تفعلوا من خیر، آگے کیا ہے جی؟ یعلم اللہ. بڑی غور طلب آیت ہے گرامرٹیکلی. یہ فسق ہوتا ہے نافرمانی کرنا، گناہ کرنا کوئی بھی. یعنی جو آدمی گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گالی دیتا ہے، یہ تمام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں یہ فاسق ہے. اچھا فاسق اور فاجر میں ایک فرق ہے. فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہوں پہ ڈٹا نہیں ہوتا، شرمندگی کا بھی احساس رکھتا ہے. فاجر وہ ہوتا ہے کہ گناہ تو کرتا ہے لیکن ڈٹ کے کرتا ہے. بھئی میں سنتا ہوں موسیقی، تمہیں کیا ہے؟ میں نہیں پڑھتا نماز، تمہیں کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں فلمیں، تمہیں کیا ہے؟ یہ وہ ڈٹ گیا. اب وہ اللہ کے یعنی ایک تو اللہ کی نافرمانی کر رہا پھر اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے فاجر. اس لیے اس کو فاجر کہتے ہیں کہ وہ اللہ بیسیکلی وہ اللہ کے سامنے ڈٹ رہا ہے، میرے آپ کے سامنے نہیں ڈٹتا. وہ اللہ ایک آدمی گناہ کا کہتا ہے یار بس گناہ ہو رہا ہے مجھ سے، تو ہم سے کوئی نہ کوئی فسق ہوتا رہتا ہے. فسق ایک کسی قسم میں کوئی بھی فسق، یعنی ہر گناہ کو فسق کہتے ہیں، نافرمانی، کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. لیکن ایک احساس ندامت، احساس توبہ زندہ رہے. پھر فاجر تو بڑا اللہ معاف فرمائے، وہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے کہ وہ ڈٹ گیا ہے اللہ کے سامنے کہ میں کر رہا ہوں جو مرضی کر لو. تو جدال بیسیکلی لڑائی میں آ جاتا ہے، اسپیسیفک ٹرم ہے، بحث کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا. اس پہ غور کریں. وما تفعلوا من خیر، دیکھیں ماں کتنے ہیں؟ نفی والا، ماں صلہ والا، جو ماں کیا. اب یہ ایک اور ماں ہے. اس ماں کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ تفعلون تھا، تفعلون، نون ڈراپ ہو گیا. تفعلون کا مطلب انتم، فعل مضارع انتم، تم کرتے ہو سب. اب یہ بن رہا ہے، شرط بن رہی ہے، ما تفعلوا، تم جو کرتے ہو. بیسیکلی تو وہی صلہ ہی ہے، موصول ہے، لیکن شرطیہ کنڈیشن میں آ رہا ہے. ما تفعلوا، نون ڈراپ، تم جو کرتے ہو.
کیا کرتے ہو. من حرف جر خیرن نکرہ آ کے ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی نیکی, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی. وما تفعلوا من خیرن, آگے کیا فرمایا؟ یعلمہ اللہ. یعلم فعل مضارع, اب یہ جواب شرط ہے نا, وہ بھی مجزوم آ رہا ہے, جزم ہے. یعلم وہ جانتا ہے, کون جانتا ہے؟ فاعل اس میں اللہ. اللہ جانتا ہے کسے؟ نیکی کو. اللہ اس نیکی کو جانتا ہے, یعنی پوری اس کے اندر ہے کہ جو بھی ہم اگر وہاں کی چھوٹی موٹی بھی نیکی کر رہے ہوں گے یا برائی بھی کر رہے ہوں گے تو اللہ اس کو, اس کا علم رکھتا ہے, اللہ کو اس کا معلوم ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَتَزَوَّدُوا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ خیر الزاد التقوی. اب ہاں جی کہاں پہ یہ انہیں اس کا وہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی, وتزودوا زاد واو دال مادہ اور باب تفاعل, تزود یتزود, تزود یتزود, اس کا مطلب ہوتا ہے سامان سفر. کیا ہے جی؟ سامان سفر, یعنی جو ہمارے پاس جسے کہتے ہیں نا زاد راہ, زاد, یہ زاد ان کا ترجمہ کیا ہے, میننگ کیا ہے؟ جو ہم سامان ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ زاد کہلاتا ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں زاد راہ, یعنی وہ راستے کا جو ہمارے پاس جو لگیج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زاد راہ. اچھا, تزودوا, تزود یتزود, یہ فعل امر ہے تزودون سے. تزودون, تزودون, تم سب ہم سفر کے جو معاملہ اس کو ہمراہ رکھتے ہو یا رکھو گے سامان. اب امر دیا جا رہا ہے تزودوا, انتم فاعل, تم سب زاد راہ رکھو. فإنَّ, اب یہ شرط بن گیا نا, وتزودوا, تم سب زاد راہ ساتھ رکھو. جواب آ رہا ہے کیوں رکھو؟ ان تاکید, خیرن سے خیرہ نصب چلے گا, ان خیر الزادی, یہ کیا ہے جی؟ ان خیر الزادی, سب سے بہتر زاد راہ, سب سے بہتر زاد راہ. اب وہ کیا ہے؟ التقوی. یہ حالت جر میں ہے. کیوں؟ یہ کس کی تفصیل ہے؟ اچھا, جر ہے یا نصب ہے؟ یہ خیر کی تفصیل ہے یا ذات کی؟ ہاں جی, کیونکہ یہ ذات کی بیسیکلی اس کا جواب دیا جا رہا ہے, وہ یعنی زاد راہ میں بھی کیا لے کے جانا ہے, تو یہ اس کا بدل بن رہا ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ, سب سے بہتر زاد راہ التقوی, پرہیزگاری ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَاتَّقُونِ, وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب. واو حرف عطف اور امر دیا جا رہا ہے تتقون سے. تتقون سے اتقو, انتم فاعل. اچھا, یہ نون زیر نی کیا ہے؟ ہاں جی, قرآن پاک میں آپ کو فعل کے ساتھ جہاں بھی یہ نی, نون زیر نی ملے گا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھا نون یا, اس کا مطلب ہوتا ہے میری, یعنی انا اس کے اندر کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. واتقونی, اور تم سب مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. کون؟ اب وہ کون ہے؟ ڈریں گے کون؟ یا اولی الالباب, یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. لبن کی جمع البابن, عقل والے. یا اولی الالباب, اے وہ لوگوں جو عقل رکھتے ہو, اے عقل والو مجھ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. آگے کیا ہے جی؟ جی, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. لیسا آپ کو پتہ ہے نفی کے لیے آتا ہے, واحد مذکر کا شو ہو رہا ہے. لیسا جناح, اس کا اسم جو ہے وہ جناح ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی. لیسا علیکم جناح, علیکم علی حرف جر کم, علیکم, تم سب پر
کوئی حرج نہیں ہے کس بات کا. یہاں پہ ان تھا نا جی, ہے نا, ان ہے نا, ہاں جی, ان تبتغوا, ان تبتغوا, یہ ان ہے مصدریہ. بیسیکلی یہ لیس علیکم جناح, تم سب پر کوئی حرج نہیں ہے کس بات کا. ابتغا یبتغی, تبتغونا, جستجو کرنا یا تلاش کرنا کسی چیز کو, تلاش کرنا, جستجو کرنا. تبتغونا, تم سب تلاش کرتے ہو, تم سب جستجو کرتے ہو. ان نے اس کو نون گرا دیا, ان تبتغو, تم سب تلاش کرو کیا, فضلاً, نسب اب کوئی نکرہ ترجمہ ہے کہ کوئی بھی فضل, فضل سے مراد روزی. فضلاً کہاں سے جی, من ربکم, من حرف جر مرکب اضافی من ربکم, کوئی حرج نہیں ہے تم پر ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. مطلب کیا ہے کہ اگر تم وہاں حج کرنے گئے ہو اور اگر تم وہاں جا کے کاروبار بھی شروع کر دیتے ہو تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تم وہاں پہ جا کے تجارت شروع کر دیتے ہو ساتھ, تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اللہم انی اسألک من فضلک, باہر نکلتے ہوئے, کیوں باہر, ہم آپ دنیا میں جا رہے ہیں تو دنیا میں جاتے ہیں تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ اب چونکہ دنیا کا معاملہ ہے, روزی روٹی کا معاملہ ہے, گھر والے معاملات ہیں, تو فضل فرما. اور جب ہم داخل ہوتے ہیں اللہم انی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. کیوں, مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو پھر تو ہم مانگنے آئے ہیں نا کہ یا اللہ مہربانی فرما, معاف کر دے, بخش دے جو گناہ ہو گیا, جو کمی بیشی ہو گئی. اور باہر نکلتے ہیں تو دنیا میں کھبنے والے ہیں, تو وہاں بھی ہم اپنے رب کا فضل مانگتے ہیں. تو فضل کو نارملی ترجمہ جو ہے وہ قرآن میں, یہ فضل ایک تو فضل بلندی بھی ہو سکتا ہے اور فضل جو ہے کیا ہے, روزی بھی ہو سکتا ہے. آگے کیا ہے جی, ھذا من فضل ربی. آگے کیا ہے جی, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المشعر الحرام. پس فَإِذَا شرط بن رہا ہے, اذا کا مطلب ہے جب. یہ فا یا زاد لفظ ہے تو یہ بنتا ہے باب افعال میں جا کر افادا یفیدو, افادا یفیدو قاعدے اپلائی ہوتے ہیں. وہ اف یادا, یہاں پر زبر آ گئی تو وہ الف میں چینج ہو گیا, افادا یفیدو. اس کا مطلب ہوتا ہے, دو مطلب بیان کیے گئے ہیں, ایک یہ کہ واپس لوٹنا, ایک یہ ہے کہ واپس لوٹنا. دوسرا ایک جو میننگ استعمال ہوتا ہے وہ پانی بہانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا جی, جب یہ لفظ ماء کے ساتھ آئے گا نا, تفیض الماء, تم پانی بہاتے ہو, پانی انڈیلنا, تو یہ قرآن میں ہی یہ لفظ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. جب ہم آگے چلیں گے تو یہ آئے گا, پانی کے لیے آئے گا تو پانی بہانا یا پانی انڈیلنا. تو اگر یہ اس کے علاوہ آ رہا ہے تو ایک میننگ ہے واپس لوٹنا جو آپ کو دو ڈفرنٹ قرآن میں ملے گا. ایک اور میننگ ملتا ہے جوک در جوک نکلنا. کیا ہے جی, جوک در جوک نکلنا. تو اب انتم کا صیغہ اس کے اندر اذا افضتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر. افضتم تم سب نکلے یا تم سب واپس لوٹے. اب اذا افضتم جب تم سب لوٹو, انتم اس کا فاعل, کہاں سے لوٹو, من عرفات, حرف جر عرفات سے. اب شرط تھا نا تو جواب آ گیا, اب کرنا کیا ہے, اذکروا انتم فعل امر, ذکر یذکروا, اذکروا تم سب ذکر کرو, کس کا, اذکروا اللہ, فاذکروا اللہ, اللہ کا ذکر کرو. کہاں ذکر کرنا ہے, اندہ حرف جر عند المشعر الحرامی. مشعر ان کے دو میننگ ہے, ایک یہ کہ حج, مناسک حج کرنے کی جگہ, یا پھر اس کی دوسرا میننگ جو لیا جاتا ہے مزدلفہ. یہ مزدلفہ کے مقام کو مشعر بھی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو اس کے دو میننگ یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ چونکہ عرفات کا ذکر آ چکا تو یہاں سے مراد اب مزدلفہ ہے، لیکن اوورآل اس کو کہیں گے کہ جہاں پہ ہم مناسک حج پورے کرتے ہیں انہیں مشعر کہتے ہیں. تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے نکلو، فَاذْكُرُوا، ذکر کرو، یاد کرو کس کو؟ اللہ کو، عند المشعر الحرامی، مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں. آگے کیا ہے جی؟ اب وہی ذکر کی بات آ رہی ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ علماء نے نکالا ہے. وَاذْكُرُوا کما ہداکم وَإِن كُنتم من قبلہ لمن الضالین. اور کیا کرو؟ پھر وہی انتم فاعل امر، اذکرو، تم سا ذکر کرو، کس کا؟ اذکروہ، یہ وہی اللہ کی طرف واپس لوٹ رہا ہے. وذکروہ، اور اللہ کا ذکر کرو. کیسے کرنا ہے؟ کاف حرف جر کی طرح کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اور ما موصولہ جو کی طرح. وہ جو کیا ہے؟ ہدا، فعل ماضی واحد مذکر، ہدا، اس نے ہدایت دی. کس نے کی یہاں پہ؟ وہی اللہ نے. کما ہداکم، کم انتم مفعول، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. یہاں سے علماء نے یہ مطلب نکالا ہے کہ جو ہم نے ذکر کرنا ہے وہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. یہ جو ڈفرنٹ طریقے آج کل کئی بہنڈی مولویوں نے بنائے ہوئے نا مسجدوں میں بیٹھ کے، وہ ذکر قبول نہیں ہوگا. سیدھی بات کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ویسے ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے. اپنی مرضی سے نہیں نئے طریقے نکال لو، وہ پھر قبول نہیں ہوں گے. نیا طریقہ تو کوئی بھی قبول نہیں ہوگا. کل میں کہیں پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا کچھ دینی معاملات پہ کہ بس جیسے بھی پڑھ لی، جو بھی پڑھ لی، اللہ قبول کرنے والا ہے. بھائی ایسے اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمارے سامنے آیا ہے نا، وہ بیسیکلی اس کی پیروی میں جو عمل ہوگا پھر وہ قبول ہوگا. ایسے اپنی مرضی سے نہیں کہ جیسے دل کیا کام کر لیا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. یہ جی کنتم کا کیا مطلب ہے؟ کانا یکونو سے. کنتم انتم، کنتم تم سب تھے، کنتم تم تھے، من حرف جر قبلی ہی. وہ قبلی ہی کیا ہے؟ ہاں جی نہیں ہی کدھر جا رہا ہے؟ ہاں جی ہاں جی اس ہدایت سے پہلے. یہ جو ہدایت کا عمل ہوا ہے، من قبل ہی، اس ہدایت سے پہلے. لام تاکید والا، من حرف جر، ضالین گمراہ، ضالون سے ضالین حالت جر میں. اور تم کیا تھے اس سے پہلے؟ گمراہوں میں تھے، یقیناً گمراہی پر تھے. لمن الضالین. آگے کیا ہے جی؟ ثم افیضوا، آخری آیت جی. کتنا ٹائم ہو گیا عرفان صاحب؟ بس. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. ثم، پھر، افیضوا. مجھے میسج آیا یو ایس اے سے، ایک ساتھی ہمارے وہاں سے جو دیکھتے ہیں ویڈیوز کو، انہوں نے مجھے اسپیشلی اس ورڈ کا کہا تھا کہ جب آپ اس ورڈ کو ایکسپلین، جب آپ اس پہ کریں تو اس کو پورا ایکسپلین کر دیجیے گا. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں وہ. تو ثم، پھر کیا کرنا ہے؟ افیضوا، وہی افاضا یفیضو، نکلنا. افاضا یفیضو، نکلنا. اب یہ کیا ہے؟ تفیضونا، تفیضونا، اس کا امر بنانا ہے. امر بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تا بھی ڈراپ کر دیں گے، نون بھی ڈراپ کر دیں گے. اب یہ لفظ فیضو نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شروع میں الف. اب وہ کہہ رہے تھے یہ الف کون سا ہے؟ یہ الف وہی باب افعال والا ہے. باب افعال کا جو اپنا الف ہے نا، جو اوریجنل مادے کا ہے، پھر وہ لے کے آیا جاتا ہے یہاں پہ. افیضو،
افیدو کا کیا مطلب ہوگا؟ تم سب نکلو یا تم سب جوک در جوک چلو، جوک در جوک نکلو. افیدو انتم فاعل، کہاں سے نکلنا ہے؟ من حیثو، من حیثو، حیثو جہاں، من حیثو جہاں سے. افادا وہ نکلا، وہ نکلا، وہ لوٹا. فاعل کون ہے؟ الناس لوگ. من حیث افاد الناس جہاں سے لوگ نکلے. ثم افیضوا من حیث افاد الناس، یعنی تم بھی وہیں سے نکلو جہاں سے دوسرے لوگ نکل رہے ہیں. جیسے پورا ایک ریلا ایک طرف کو جا رہا ہے، تم بھی اسی طرف کو اپنا الگ راستہ نہ بنانا کوئی. آگے کیا جی؟ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم. اچھا جی، اب وہاں جاؤ تو پھر کیا کرو؟ باب استفعال طلب کرنا. استغفر یستغفرو فعل امر، تستغفرون سے انتم اس کا فاعل. استغفرو تم سب کیا کرو؟ استغفار کرو، معافی طلب کرو. کس سے؟ اللہ حالت نصب. استغفر اللہ اللہ سے تم سب معافی مانگو. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اس میں سے چند پوائنٹس ہیں جن کی میں آپ کو ہلکی سی ایسے انفارمیشن کہہ لیں اس کو، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. رفث کے معنی تھوڑا سا میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. فلا رفث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو وہ عورتوں سے رفث یعنی جماع سے اجتناب کرے. اور ارشاد باری تعالیٰ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے. میں بھی رفث کا لفظ عورتوں کے ساتھ مباشرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حج میں جس طرح عورتوں سے مباشرت حرام ہے، اسی طرح کے اس کے مبادیات، بوس و کنار اور عورتوں کی موجودگی میں اس موضوع پر گفتگو بھی حرام ہے. ابن جریر نے نافع سے روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رفث سے مراد عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنا اور اس موضوع پر مردوں اور عورتوں کا گفتگو کرنا ہے. دوسرے علماء فرماتے ہیں جماع بھی اس میں شامل ہے اور فحش بات بھی اس میں شامل ہے. اور مزید علماء نے اس کی تفصیل یہ بھی کی ہے کہ آپ عورت سے یہ کہیں کہ جب حلال ہو گیا تو پھر تجھ سے صحبت کروں گا، یعنی یہ بھی بات اس سے نہیں کرنی، یہ بھی اسی میننگ میں آ جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رفث کے معنی ہیں عورتوں سے مباشرت، بوس و کنار، معانقہ اور فحش گفتگو کرنا. یہ تمام جو ہے رفث کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. فسوق سے کیا مراد ہے؟ فسوق سے مراد یہاں پہ گالی دینا سا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر. سباب المسلمی فسوق، لفظ کی وجہ سے انہوں نے یہ حدیث ہمیں سنائی کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے. اس کے بعد فسوقن سے مراد تمام گناہ ہیں. علماء نے فرمایا ہے تمام گناہ ہے اور انہی کا قول زیادہ صحیح ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ظلم سے منع فرمایا ہے. ظلم اگرچہ سارا سال ہی ممنوع ہے لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی ممانعت کی تاکید زیادہ کی گئی ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یسفق رجع کیوم ولدتہ امہ. اقبال بھائی ماشاءاللہ ابھی حج کر کے آئے، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، ان کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت کرواتا رہے. اس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر نہ عورتوں سے جنسی باتیں کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا کہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اس کے بعد جی جدال ولا جدال فی الحج کے بارے میں روایت ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے ساتھی سے لڑائی جھگڑا کرو حتیٰ کہ اسے ناراض کر دو، یعنی ایسا لڑائی جھگڑا جس کا اینڈ جو ہے وہ ناراضگی نکلے. یعنی بالکل اب ہلکی پھلکی ہو گئی ہے تو اس کو اس سائز پر لے کے جاؤ. ایسا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو جھگڑا کر رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، تو ایسی کوئی اگر تھوڑی ہو جائے تو وہ علماء نے اسے کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی بات نہ کرو جس سے سامنے والا ناراض ہو جائے، اس بات کی طرف اس کو نہ لے کر جاؤ. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ عرفات کے مطلب شیئر کرتا ہوں کہ عرفات لفظ کیوں یہ نام ہے اس جگہ کا. قرآن پاک میں بھی عرفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ لیا ہے، تو یہ عرفات نام ہے کیوں؟
عرفات کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ قول بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق میں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو آپ نے ان کے ساتھ حج کیا، حتیٰ کہ جب آپ عرفے میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں نے اسے پہچان لیا ہے، کیونکہ ایک بار آپ اس سے پہلے بھی یہاں تشریف لا چکے تھے، اسی وجہ سے اسے عرفے کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے اس کو عرفہ کے نام کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ حضرت جبرائیل اور ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھا رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ میں نے جان لیا، تو اسی وجہ سے اسے عرفات کہا گیا۔ تو اس کا نام جو ہے عرفات اس لیے پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جان لیا۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ کہ سارا مزدلفہ جو ہے وہ مشعر حرام ہے۔ اس کے بعد جناب میں آپ کے ساتھ ایک یہاں پہ استغفار کے بارے میں، جو استغفار کی بات کی گئی، استغفار کا حکم اور استغفار کی بعض دعائیں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر عبادات کی تکمیل کے بعد اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، یعنی آپ دیکھیں نماز کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس طرح ہمیں ہر عبادت کے بعد استغفار کا حکم دیا جاتا ہے۔ علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں حکمت چھپی ہو سکتی ہے کہ اس میں جو ہم سے کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سید الاستغفار ہم سب سن چکے ہیں، جانتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی یقین رکھتے ہوئے دن کو پڑھے اسے شام سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو آدمی اس استغفار کو یقین کے ساتھ رات کو پڑھے صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے کیا؟ اللہم انت ربی۔ اگر آپ اس دعا کو غور کریں، اس کے ترجمے پہ غور کریں تو سبحان اللہ کیا پیاری دعا ہے، کیا بندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ بن کے پیش کرو گے، یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں۔ کیا ہے جی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز میں ادا کیا کروں۔ آپ نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، پس تو اپنی خاص مغفرت کے ساتھ میرے تمام گناہ معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح فرما رہے ہیں کہ استغفار کے بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے اور ہماری تو استغفار کو قبول بھی فرما دے، اور ہمیں اپنے گھر کی زیارت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو پچھلے 3 سال سے کم و بیش اس رکاوٹ کا سامنا ہے یا اللہ، چونکہ ہمارے پاس اسباب بھی موجود ہیں، تیری نعمتیں بھی موجود ہیں، لیکن جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کہ وہ تیرے گھر آنے سے کسی کو نہ روکیں، ان کے لیے آنے کی راہیں آسان کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔